اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ ایک مسلمان کتنا خوش قسمت ہے جو حالت ایمان میں جا رہا ہے، اللہ کا کتنا بڑا اس پر انعام ہے، جتنا بھی شکر کریں یہ کم ہے۔ اللہ نے مسلمان ماں باپ کی گود میں ہمیں یہ کلمہ اللہ نے نصیب کیا، اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اسی کلمے کو اللہ کرے لے کر جائیں۔ خاتمہ ایمان پر ہو گیا پھر خوشی ہے، قبر میں بھی رحمتیں ہیں، جنت جو ہے اس کی ہوائیں آتی رہیں گی، قبر کے اندر بھی میدان محشر میں اٹھیں گے۔ اللہ پاک اسی جسم کے اصلی جو اجزاء ہیں جب پیدا ہوئے موت تک وہ سارے انہی اجزاء کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے، پھر جو خوش قسمت ہیں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین شفاعت کریں گے، پھر اللہ پاک پلسرات کا سفر آسان کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حوض دیے جائیں گے، ایک پلسرات سے پہلے اور ایک پلسرات کے بعد۔ آنا بے اوپر حوض، میں حوض کی بلند جگہ پر کھڑا ہوں گا، اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں گا۔ پہلے کونے پر ابو بکر صدیق ہوں گے، دوسرے کونے پر عمر فاروق ہوں گے، تیسرے کونے پر عثمان ذو النورین ہوں گے، چوتھے پر علی کرم اللہ تعالی ہوں گے، ان کے ساتھ اور صدیقین صالحین ہوں گے۔ یہ نہر کوثر کا پانی حوض کوثر میں گرے گا اور اس کا پانی پلایا جائے گا وہاں، پھر اس کے بعد پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ جنت میں لذت کے طور پر یہ پیے گا۔ پھر اللہ کے مہمان خانہ جنت، وہاں ایک چٹکی مٹی کی نہیں ہے، وہاں کی زمین زعفران کی ہے اور کستوری کی زمین اللہ نے بنائی ہے، وہاں کی بیویاں مشک اور کستوری سے بنی ہوئی ہیں۔ دنیا کی نیک عورتیں اللہ ان کا مقام ہزاروں گنا ان حوروں سے بھی زیادہ اللہ بنائیں گے۔ وہ اگر جنت کی بیوی رات کی تاریکی میں اپنی انگلی کا پورا ظاہر کرے، ساری دنیا میں روشنی پھیل جائے، اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی، ساری کائنات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یوں لمبے کیے، فرمایا اس کے بال بڑے لمبے، بالوں کا گچھا گر جائے، پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اصفا من المیرا، اس کا چہرہ شیشے سے زیادہ صاف ہوگا۔ میاں اپنا چہرہ بیوی کے چہرے میں دیکھے گا، بیوی اپنا چہرہ میاں کے چہرے میں دیکھے گی، ایسا اللہ حسین چہرہ بنائیں گے۔ ایسے 70 لباس ہیں، ان کی رنگت اور عکس چہرے پر پڑے گا، چہرے کا حسن اس کا عکس کپڑوں پر پڑے گا، عجیب حسن ہوگا۔ قاصرات الطرف، باحیا بیویاں ہوں گی، خامند کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گی۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر بند ہوں گی۔ لم یطمثہن انس ولا جان، نہ کسی جن نے نہ انسان نے انہیں چھوا، اللہ نے انہیں گوارا پیدا کیا، اور خوشیوں کا جہان وہاں ہے۔ رب العالمین، وہاں میاں بیوی کا ملاپ ہوگا، ایک ملاپ 70 سال کے برابر۔ ان شہوت الانسان لتجری فی جسدہ 70 عاما، جنت کی ساری نعمتیں اللہ نور کی بنائیں گے، اس لیے وہاں سکل نہیں ہوگا، بوجھ نہیں۔ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھائیں اور بہترین کھانے اور گوشت کھائیں، زیادہ کھا لیں گے بد ہضمی ہو جائے گی، پھر ان میں کچھ فضلہ بن جاتا ہے، کچھ لہو بنتا ہے، کچھ بلغم تیار ہوتی ہے، لیکن جنت کے کھانے سارے نور کے ہیں۔ وہاں لاکھوں کھانے کھائیں گے، کوئی بوجھ نہیں ہے، جتنے مشروبات پینے کی چیزیں پیئیں گے، زنجبیل کے چشمہ، تسنیم کا چشمہ، کافور کے چشمے سے پیئیں گے، ڈکار آئے گا سب ہضم، اور اسی طرح خوشبودار پسینہ ہوگا۔ جنت کے اندر بدبو کا نام نہیں، کسی نے برا نہیں ہونا، کوئی جنازے کی خبر نہیں،
لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، موسم ہمیشہ کے لیے معتدل ہوگا۔ اللہ کا انعام، قریب بیٹھے ہیں تو بات سن رہے ہیں، لاکھ میل دور ہیں تب بھی بات سنیں گے، کان کی سنوائی بڑھ جائے گی۔ قریب بیٹھے ہیں دیکھ رہے گے، کروڑوں میل دور ہیں وہاں بھی بینائی چلی جائے گی، بینائی کی قوت بڑھ جائے گی، مہنگے جسم کے ساتھ جسم میں آئیں گی، محلات مجوف موتی کے ہوں گے، شاندار، اس کے اندر گھوڑے سواریاں ہوا کے اندر اڑیں گی، اور اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ پھل ایک آئیں گے، ذلت قطوفہا تذلیلا، گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز آپ نے 8-9 بجے شروع کی۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں آل عمران پڑھی، تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ نساء پڑھی، چوتھی رکعت میں سورۃ مائدہ پڑھی، پھر اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اتنا ہی لمبا سجدہ کیا۔ بعض صحابہ گر پڑے اور آپ علیہ السلام کی عجیب نماز تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کے اندر 5 رکوع کیے گئے، جیسے سجدے کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ نماز میں کرتے ہیں، ایک سجدہ تلاوت کا ہوتا ہے، ایک سجدہ پہلی امت میں تعظیم کے لیے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک رکوع ہوتا ہے نماز کا، اور ایک رکوع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آیات، خدا کی قدرت کی نشانیوں کا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، آپ آگے ہوئے اور آپ پیچھے ہٹے، پہلی صف میں آ گئے۔ صحابہ کرام نے سلام کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا قصہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے جنت اور جہنم یہ سب میرے سامنے کر دی۔ اگر میں وہاں انگور کا خوشہ توڑ رہا تھا، میرے ہاتھ میں آ جاتا تو قیامت تک اس کو کھاتے رہتے، قیامت تک کھاتے رہتے۔ ایک گچھے کی یہ حقیقت ہے جسے پھل ہی پھل ملیں گے، ایک پھل کی قسم نہیں، لاکھوں کروڑوں اربہ قسمیں ہیں، اور لا مقطوع ولا ممنوع، موسم کبھی کسی پھل کا ختم نہیں ہوگا، رکاوٹ کبھی نہیں آئے گی، چشمے ہوں گے پانی کے، موسم جب بہترین ہو چشمے، اس کے اوپر بیٹھنے میں مزہ آتا ہے۔ پھر سونے کی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوگی، یفجرونہا تفجیرا، پھر وہ چھڑی کے ساتھ اشارے کریں گے، چشمہ ان کے ساتھ بہنا شروع کرے گا۔ جنت کے اندر نہریں ہوں گی، پاکیزہ دودھ کی، شراب طہور کی، شہد کی نہریں، یہ جنت کے اندر ہوں گی، اور اس کی موٹیریں نہیں ہوں گی، بھڑیاں نہیں ہوں گی، چل رہی ہوں گی، اس کے اندر ریت نہیں ہوگی، لؤلؤ والمرجان ہوں گے، کناروں پر گنبد قسم کے ہوں گے۔ اس نہر ہی سے، جنت کی ان نہروں سے، کوثر سے، حوض کوثر میں پانی گرے گا۔ اللہ کے نبیوں کی ضیافتیں ہوں گی اور مزے مزے ہوں گے۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ حل چلانے ہیں، نہ دکان پر جانا ہے، شاہی مہمان ہیں، کم از کم 80,000 خادم ہیں، اور فرمایا ولدان و مخلدون، چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں، بڑے سے آدمی خدمت لیتے ہوئے شرماتا ہے، موتیوں کی طرح بکھرے ہوں گے، ایسے آدمی کے سامنے کھانے کھانے ہوں گے۔ جب ایک کھانا کھائے گا وہی لذت باقی ہے، پھر دوسرا کھانا لذت باقی ہے، یہ نہیں کہ پیٹ بھر گیا اب طبیعت نہیں چاہ رہی۔ آخر میں کستوری انہیں پلائی جائے گی، شاندار قسم کی شراب طہور جس کے آخر سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کی صحبت ملے گی۔ کیا کہنا جب رسول پاک کا دیدار ہوگا، ابو بکر صدیق کی دعوت ہوگی، عمر فاروق کی دعوت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ابا جان آدم علیہ السلام کو دیکھیں گے، لقمان حکیم کی زیارت ہوگی، دانیال علیہ السلام کو دیکھیں گے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی صحبت ملے گی۔ کیا ہی مزے آئیں گے، سلام سلامہ کی آوازیں آئیں گی۔ کتنی بڑی خوشی کی جگہ، کتنی بڑی بہترین جگہ۔
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ ارے آدم کے بیٹو، اس چیز میں دوڑو، اس میں محنت کرو، یہ زندگی ہے صدا کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین کی دعوت کریں گے، ملائکہ مقربین یہ خدمت کر رہے ہوں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، 70 ہزار کھانے علیحدہ نو کے کھائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا پردے ہٹیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ سچے رب کا دیدار ہوگا جس نے ساری کائنات بنائی، جو سمیع و بصیر ہے، جو حکیم و حکم ہے، جو غافر اور غفور ہے، جو قادر و قدیر ہے، جو رازق و رزاق ہے، جو غنی اور مغنی ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، سب کے راز جاننے والا ہے، اور سارے مخلوق جو ہے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جو لم یلد ولم یولد ہے، اور لا ضد لہ ولا ضد لہ ولا شریک لہ۔ اللہ کا دیدار ہوگا، جنتیوں کو وہ مزہ آئے گا، لاکھوں سال آنکھ نہیں جھپکے گی، اللہ کے دیدار میں ساری نعمتیں ہیٹ ہو جائیں گی۔ اللہ کو دیکھتے ہوئے پھر رحمان اپنا کلام خود سنائیں گے، کیا مزہ آئے گا جب اللہ قرآن سنائیں گے۔ یا قرآن سنتے تھے، جنت کا لفظ سنتے تھے، حوروں کا لفظ سنتے تھے، جنت کے محلات کا ذکر سنتے تھے، وہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوں گی، جنت کے درخت بھی آنکھوں کے سامنے، وہاں کی نہریں بھی آنکھوں کے سامنے، ساری جنت اپنے حقیقی معانی کے ساتھ سامنے ہوگی۔ رحمان جب قرآن پڑھیں گے ایسا سما بن جائے گا پوری جنت میں، نور کی بارش ہوگی، اور ہر جنتی اس کا حسن پہلے سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کے دیدار میں کیا مزہ آئے گا میرے دوستو، وہ لطف کی جگہ ہے، خدا کی قسم اسی کی خاطر آج انسان محنت کر لے، آج حرام کو چھوڑ دے، آج بد نظریاں چھوڑ دے، اور اس زمانے میں حرام کے گانے چھوڑ دے، حرام کے کھانے چھوڑے، اللہ حلال کے کھانے کھلائیں گے، حرام کی نگاہیں چھوڑے، اللہ پاکیزہ حسین بیویاں دیں گے، ساری کائنات کی عورتیں مل جائیں، اس کے حسن کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رب العالمین ایسے محلات دیں گے، فرمائے ایک عید پوری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسی قیمتی جہان ہوگا، مشکر کستوریوں پر ہوں گے، بیوی چلے گی، فرمایا اس کے ایک قدم میں 70,000 ناز و نخرے ہوں گے، عجیب غریب، زعفران کے راستے سے جائے گی، کستوری کے راستے سے واپس آئے گی۔ تو خوشیوں کا جہان اللہ نے وہ بنایا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف، میری طرف دوڑ لگاؤ، حقیقی خوشی کی جگہ اللہ نے وہ بنائی۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔